ایک شعر ہے، جو موتیوں کی طلب نے کبھی اداس کیا تو ہم بھی راہ سے کنکر سمیٹ لائے بہت۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں کبھی موتیوں کی طلب ہوئی جو کہ ناممکن تھے ہمیں ملنا، تو ہم ان جیسی بہت سی چیزیں سمیٹ لائے اور اپنے آپ کو ہم نے خوش کر لیا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہر انسان کو ملے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کوئی انسان جویلری سے پیار کرتا ہے، کوئی اچھی سکل سیکھنے سے پیار کرتا ہے، تو کام وہ کرنا چاہیے جس کا فائدہ انسان کو بہت دیر تک ہو، اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کرے۔ یہ انسان یہ سوچ لے کہ میں نے اگر اتنے مہنگے کپڑے پہنے تو میری شخصیت میں نکھار ہوگا، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ ان لوگوں کو بہت غور سے دیکھ لیں، بہت اچھے طریقے سے آبزرو کریں کہ ان کی شخصیت کا جو ادھورا پن ہے وہ کبھی بھی دور نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ اپنی سکلز میں اضافہ کرتے ہیں، جو اللہ سے رول لگاتے ہیں، روحانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ چاہے بہت معمولی سا سوٹ پہن کے بھی کہیں بھی چلے جائیں گے، ان کی ایک شخصیت میں نکھار ہوتا ہے۔ یہ نکھار اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ انہوں نے بہت مہنگی چیز لی ہوئی ہے، یہ انسان کے ذہن کا اختراع ہوتا ہے کہ میں بہت ایکسپینسو چیزیں لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے، چاہے آپ بالکل سمپل ہوں یا چاہے آپ بہت بناوٹ کے چلیں، یہ سب آپ کے ذہن کا اختراع ہے اور آپ ہی کو پریشان رکھے گا۔ تو ان چیزوں کی ہر چیز کے پیچھے بھاگتے رہنے کا کبھی بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور نہ ہر چیز پہ اداس ہو کے بیٹھ کے انسان کبھی زندگی میں مطمئن رہ سکتا ہے۔ آج کا شعر ہے، جب بلبل نے آشیاں اپنا اٹھا لیا، اس کی بلا سے بوم بسے یا خمار رہے۔ جب بلبل نے آشیاں اپنا اٹھا لیا، اس کی بلا سے بوم بسے یا خمار رہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کسی جگہ سے چلا جاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے، اس کو اس کی کیا خبر ہے اور اس کو کیا غرض ہوگی پھر۔ دیکھیں، جب ایک انسان کسی جگہ پہ ہوتا ہے تو اس کو غرض ہوتی ہے کسی بھی کام سے، کسی چیز سے، کہ کیا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے۔ جب وہ اس جگہ پہ ہے ہی نہیں تو اس کو کیا غرض کہ وہاں پہ اس وقت موسم کیسا ہے، کیا حالات کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ جب بلبل کسی آشیاں سے چلی ہی گئی ہے تو اب وہاں چاہے خزاں آئے چاہے بہار آئے، اس کو اس سے کیا لنک ہے۔ جب وہ تھی تو اس کا لنک تھا کہ جب وہ بہار آتی تھی تو وہ چہچہاتی تھی۔ جب اس نے اپنا آشیاں وہاں سے اٹھا لیا ہے، اس کا ڈیرا وہاں سے اٹھ گیا ہے، وہ چلی گئی ہے، تو اب اسے اس سے کیا غرض ہے کہ اب یہاں بہار ہے کہ خزاں ہے۔ نیکسٹ شعر ہے، جلس نہ جائیں برگ و بار دیکھنا، جھکا ہوا زمیں پہ آفتاب ہے۔ جلس نہ جائیں برگ و بار دیکھنا، جھکا ہوا زمیں پہ آفتاب ہے۔ برگ و بار کیا ہوتے ہیں؟ پھول پھل، کہ پھل اور پھول جو ہیں وہ کہیں جھلس نہ جائیں، یعنی کہ جھلس جانا کیا ہوتا ہے؟ کھانے کے قابل نہیں رہنا۔ دیکھیں، یعنی کہ ایک مایوس، جس طرح زرد، مایوس، کمزور، بہت زیادہ کمزور سا چہرہ، کچھ لوگوں کے چہرے بھی ایسے مرجھائے مرجھائے سے ہوتے ہیں، تو یہ جلس جانا ہوتا ہے۔ کہ پھل بھی جب آپ دیکھیں بہت دن پڑے رہتے ہیں تو ان کے اندر عجیب سی ہو جاتی ہے کیفیت، وہ کھانے کے قابل تک نہیں رہتے۔ جھکا ہوا زمیں پہ آفتاب ہے، یعنی کہ سورج کی تپش اس قدر ہے کہ اس نے ان کی ساری تازگی جو ہے وہ تر و تازگی اٹھا لی ہے، ختم کر دی ہے، وہ جلس کے رہ گئے ہیں۔ تو جب دیکھیں کسی چیز پہ بہت زیادہ دھوپ پڑتی ہے گرمیوں میں، جون جولائی میں، تو پتے بھی بعض اوقات ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو برگ و بار ہیں، یعنی کہ پھل پھول اور یہ سارے پتے وغیرہ، یہ سارے جلس نہ جائیں، اس خراب نہ ہو جائیں، ختم نہ ہو جائیں۔ یہ بیسیکلی یہ کر رہا ہے انسان کی طرف، کہ جب انسان پہ آفتاب کی طرح یعنی کہ تپش آتی ہے، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، تو اس وقت دیکھنا کہ وہ انسان کے اندر کی جو مایوس پن ہے وہ نہ شروع ہو جائے، اس کے اندر امید نہ ختم ہو جائے۔
یہ امید اگر ایک دفعہ انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو اس میں جینے کی امنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز وہ بتا رہے ہیں کہ اگر انسان کے اندر دیکھو کہ اس کے اندر اس قدر اس پہ آفتیں آ گئی ہیں، مشکلات آ گئی ہیں، پرابلمز ہیں، تو کہیں اس کے اندر امید ختم نہ ہو جائے، کہیں وہ مایوس نہ ہو جائے دنیا سے، کیونکہ جتنے بھی خرابی ہوتی ہے، خرابی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان مایوس ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان ایسا لگتا ہے جیسے ہر طرف سے ناکام ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو کامیابیوں کی طرف لے جاتے ہیں، بالکل اینڈ سے اٹھا کے لے کے کامیابیوں کی بلندی تک پہنچا دیتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب سب کچھ خراب ہو چکا ہے، لیکن اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو جب اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخری سٹیج سے اٹھا کے، چاہے وہ صحت کی ہو، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، وہ اس کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ بہت بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ امید رکھیں تو اللہ تعالیٰ سے رکھیں، وہی انسان کا کارساز ہے اور وہی مددگار ہے۔ آج کا شعر ہے: جبیں پہ آنے نہ دیتے تھے ایک شکن بھی کبھی، اگرچہ دل میں ہزاروں ملال رکھتے تھے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جبیں یعنی ماتھے پہ کبھی بھی کوئی شکن نہیں آتی تھی، کسی کو دیکھ کے کوئی بل نہیں آتا تھا جس سے ناگواری کا اظہار ہوتا ہے۔ شکن کیا ہوتی ہے؟ ناگواری کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر جبیں پہ آپ کی شکن ہے کسی کو دیکھ کے، تو اس کا مطلب ہے آپ ناگواری کا اظہار ہے آپ کے چہرے سے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کے تو شکن نہ لائے ہوں، آپ کے چہرے پہ ویسے ہی شکن ہو، یعنی کہ ناگواری آپ کو پہلے ہی کسی بات سے ہو رہی ہو، لیکن اگلا تو یہی سمجھے گا کہ آپ کے چہرے پہ جو شکن آئی ہے وہ آپ ناگواری اس کو دیکھ کے آئی ہے۔ تو جبیں پہ آنے نہ دیتے تھے ایک شکن بھی کبھی، اگرچہ دل میں ہزاروں ملال رکھتے تھے۔ ملال ہوتا ہے کسی چیز کا افسوس، دکھ، کہ ہمیں کسی چیز کے فرض کریں کسی انسان سے ہمیں کوئی رنج پہنچا، کوئی دکھ پہنچا، تو دل میں تو ہمارے ملال دکھ تھا کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اخلاق کا یہ حال ہوتا تھا کہ جبیں پہ کبھی ہمیں کسی کو دیکھ کے شکن محسوس نہیں ہوتی تھی، کسی کو دیکھ کے ایسا لگتا نہیں تھا کہ ہم کسی سے ناراض ہیں یا ہمارے اخلاق میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ جو اچھے لوگ ہوتے تھے وہ کبھی قاتل، یعنی کہ اتنا بڑا کوئی آپ کے گھر میں قاتل بھی آ جاتا تھا کسی آپ کے رشتے دار کا، تب بھی لوگ کہتے تھے کہ مہمان ہے، مہمان کی مہمان نوازی میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اس کی عزت اور رسپیکٹ میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اس حد تک اخلاق ہوتا تھا، اس حد تک کردار بلند ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہزاروں ملال ہمیں اس انسان سے اس دکھ ہیں، رنج ہیں، تکلیف پہنچی ہیں، لیکن پھر بھی جب کوئی انسان آپ کے سامنے آئے تو آپ کی جبیں پہ کوئی شکن نہیں آنا چاہیے، کوئی ناگواری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ کے دل میں کتنے ہی رنج ہوں، کتنے ہی دکھ ہوں اس چیز سے، لیکن کیوں کہ آپ کا اخلاق اتنا وسیع ہونا چاہیے، اتنا بلند ہونا چاہیے آپ کے اخلاق و کردار، کہ آپ کا جو ہے آپ کی طرف سے کسی کی طرف کوئی خرابی کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔